اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب صد احترام حاضرین کرام و معزز و مکرم خواتین و حضرات، آقائے دو جہاں سیاہ لامکہ سرور کون و مکہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے حوالے سے یہ محفل پاک ہے۔ ویسے روٹین کے مطابق درس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اتوار کے روز بعد از نماز عصر ہوا کرتا ہے، لیکن آج آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کی ہماری محفل ہے۔ اس موضوع کو اختصار کے ساتھ ہم نے 3 جمعوں میں بیان کیا، اور آج بھی اسی موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو معراج عطا کیا گیا، عروج عطا کیا گیا، بلندی عطا کی گئی، اس طرح کہ جو کسی انسان کے نصیب کا حصہ نہیں بن سکی، اس طرح کی بلندی اور اس طرح کا عروج آپ کو نصیب ہوا جو کسی نبی کے نصیب میں بھی ایسی بلندی اور عروج اور معراج نصیب نہ ہو سکی۔ یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر نبی کو معراج ہوا۔ کوئی بھی نبی اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جسے پروردگار نے معراج نصیب نہ فرمایا ہو اور انہیں معراج نصیب نہ ہوا ہو۔ آنے والے ہر نبی کو معراج نصیب ہوا۔ قرآن مجید اس حوالے سے مختلف انبیاء کا ذکر کرتا ہے اور ان کے معراج کا بھی ذکر کرتا ہے، اور ان کے معراج کا ذکر 2 مثالیں قرآن مجید میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے حوالے سے ہے کہ جنہیں قرآن عظمت جن کی بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اکیلے ابراہیم سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں انسانوں کے برابر، اور یہودی ہوں یا عیسائی ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا کہتے ہیں، اپنا مانتے ہیں۔ جتنے بھی الہامی مذاہب ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو تسلیم کرتے ہیں۔
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عظمت بھی حاصل ہے کہ آپ کے 2 بیٹوں سے تمام انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ یہ اتنی بڑی عظمت اور شان ہے، ایک بیٹے سے سلسلہ چلا اور ایک تسلسل سے چلا، حضرت اسحاق علیہ السلام سے تسلسل سے سلسلہ چلا انبیاء کا، سینکڑوں انبیاء ان کے سلسلہ میں آئے۔ اور پھر دوسرا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تھا، کہ جس میں آقا دو جہاں ختمی مرتبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یعنی 2 سلسلے چلے اور دونوں سلسلے عظیم بنے، اپنی شان، اپنے مقام اور عروج کے اعتبار سے۔ یعنی یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، کہ آپ کے دونوں بیٹوں کے سلسلہ سے سینکڑوں نہیں ہزاروں انبیاء آئے، اور ان میں اتنے بڑے بڑے انبیاء آئے کہ جنہیں قرآن مجید جن کا ذکر پوری سورہ میں کرتا ہے۔ اب سورہ یوسف میں پوری سورت جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے خاص کی گئی، اور وہ بیٹے تھے حضرت یعقوب کے، اور حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق بیٹے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے۔ یعنی اتنی عظمت، اتنی شان، اتنی رفعت اور اتنا بڑا مقام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا۔ قرآن مجید ان کے عروج کو، ان کی معراج کا جب ذکر فرماتا ہے تو قرآن فرماتا ہے، آپ مختلف مراحل سے گزرے، قرآن مجید ان مراحل کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جس میں موت و حیات کا فلسفہ بھی ہے، کہ آپ نے عرض کی یا اللہ مجھے موت و حیات کے اندر جو حقیقت ہے وہ بتا دے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ بھی فرمایا کہ آپ یوں کریں کہ 4 پرندے یا 4 جانور یا کوئی بھی چیز جو جینے والی ہے اسے لیں، اور پھر اس کے بعد انہیں مانوس کریں، اور مانوس کرنے کے بعد پھر انہیں ذبح کریں، اور ان کو ذبح کرنے کے بعد مکس کر دیں، اور مکس کرنے کے بعد جب ملا دیں تو انہیں مختلف مقامات پہ رکھ دیں۔ جس پرندے کو آپ پکاریں گے، جب آواز دیں گے تو انہی ٹکڑوں میں سے وہ ٹکڑے اٹھیں گے، فضا میں ملیں گے، اور ان پہ وہ آپس میں ملتے جائیں گے ایک پرندے کی شیپ، جسے آپ نے بلایا ہوگا، جسے آپ نے پکارا ہوگا، جسے آپ نے آواز دی ہوگی۔ گوشت کا کوئی اور غلط ٹکڑا دوسرے پرندے کے ساتھ نہیں ملے گا آگے، وہی ٹکڑا خود اٹھے گا۔ آپ کی آواز کی تاثیر تھی یا آواز سے مانوسیت تھی کہ پرندے کا وہی ٹکڑا اٹھتا اور وہ ملتا، اور اسی شیپ میں جس طرح وہ پہلے زندگی کی حالت میں تھا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے وہ آ جاتا آپ کی صدا اور آواز پہ۔ یعنی کسی انسان کا یہ کہنا رب کی بارگاہ میں کہ یا اللہ مجھے یہ فلسفہ سمجھا دیں، اس کی حقیقت سمجھا دیں، اور پھر رب کا اس کی بات کو رد نہ کرنا اور قبول کر لینا، اور اتنی بڑی حقیقت ان کے دل و نظر کے سامنے رکھ دینا، اور اتنی بڑی قوت ان کی آواز میں رکھ دینا کہ وہ صدا دیں تو مری ہوئی چیزیں بلند ہو کے ان کی بارگاہ میں۔ اتنا بڑا مقام جنہیں اللہ نے عطا کیا ہو، اور جن کی قبولیت کا، جن کی دعا کی قبولیت کا، التجا کی قبولیت کا یہ عالم ہو کہ اللہ نے اپنے کائنات کی پوشیدہ حقیقتیں ان کے سامنے رکھ دی ہوں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے آپ کو جب معراج نصیب ہوا تو قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ قرآن کا لہجہ جب معراج کے حوالے سے آتا ہے تو لہجہ یہ آتا ہے کہ کام کی نسبت پیغمبر کی طرف نہیں کی جاتی، اس عمل کی نسبت، اس عمل کا تعلق، اس عمل کے کرنے کے حوالے سے اس کی نسبت پیغمبر سے نہیں کی جاتی، بلکہ اللہ تعالیٰ براہ راست اس ذمہ داری کو اپنے کندھوں پہ لیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جب یہ کہا جائے، یہ لفظ بولا جائے، جب معراج کی بات کی جائے کسی بھی نبی کی، تو اللہ اس کی نسبت نبی کی طرف نہیں فرماتے، اپنی طرف فرماتے ہیں، تاکہ کائنات کو پتہ چل سکے کہ یہ کام کیا نبی نے ہے لیکن کرایا پروردگار نے ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ جہاں امتیں نبی کی قوت کو تسلیم کرتی ہیں،
نبی کے اختیار کو تسلیم کرتے ہیں۔ دو قسم کی کیٹیگری پائی جاتی ہے انسانیت میں، کچھ لوگ انسانوں کی قوت کے قائل ہوتے ہیں اور کچھ خدا کی قوت کے قائل ہوتے ہیں۔ جو خدا کا انکار کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ انسان کی طاقت کا اقرار کرتے ہیں، انسان کی طاقت کے سامنے جھک جاتے ہیں، انسان کی قوت کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کا اقرار کرتے ہیں، انسان کی بات کو ماننا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دونوں کی کیٹیگری کو رکھا کہ انبیاء میں قوت اور اختیار کے اعتبار سے انہیں اعلیٰ مقام دیا تاکہ ان کی قوت کو ماننے والے ان پہ ایمان لائیں، اور اگر کوئی شخص ایسا بدبخت ہے، بدقسمت ہے کہ وہ نبی کی قوت کو، نبی کے اختیار کو، نبی کی شان کو تسلیم نہیں کرتا اور ان پہ ایمان نہیں لاتا، پھر جب وہ انہیں نہیں مانتا تو پھر اللہ فرماتے ہیں اگر انہیں نہیں ماننا تو یہ کام انہوں نے نہیں کیا، میں نے کرایا ہے، اور جب میں نے کرایا ہے تو یہ کرانے والا جب کرا رہا ہوتا ہے کوئی بھی کسی کی خاطر کوئی کام نہیں کرتا اور کسی کے کام کی ذمہ داری کو اپنے سر نہیں لیتا۔ اگر کسی نے کوئی کام کیا ہو تو وہ کام اس نے کر دیا، وہ کہے یہ کام آپ نے کرایا ہے، نہیں میں نے نہیں کرایا بلکہ اس نے خود کیا ہے۔ قرآن مجید جب عروج کی بات کرتا ہے، بلندی کی بات کرتا ہے، تو قرآن فرماتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح، یعنی جس طرح ہم پہلے حقیقتیں کائنات کی بتاتے رہے، وضاحت کرتے رہے، اور انہوں نے بہت سی حقیقتیں جو انسان اپنے خیال سے سوچ نہیں سکتا، اپنے دل میں بٹھا نہیں سکتا، وہ حقیقتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ویژول آنکھوں کے ساتھ، ظاہری آنکھوں کے ساتھ، جو لوگ بصیرت سے نہیں دیکھ سکتے، اللہ نے حضرت ابراہیم کو بصارت سے دکھایا ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسی طرح ہم دکھاتے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے دکھاتے آئے۔ اگر کسی کو ایک بات میں شک ہو سکتا ہے لیکن یہ باتیں تو تسلسل سے ہوئی ہے، نُرِي إِبْرَاهِيمَ ہم دکھاتے ہیں، ملکوت السماوات والارض ایک مملکت ہوتی ہے اور ایک ملکوت ہوتا ہے۔ ملکوت میں اور مملکت میں فرق ہوتا ہے، مقام تشریح پہ اس کی تشریح کریں گے، لیکن ملکوت کو یوں سمجھ لیجئے کہ جب آپ کسی شے کی حقیقت کو ایک پردہ ہٹاتے ہیں، مثلا ایک شے پہ کافی سارے پردے ہیں، ہم اس کو ذرا آسان طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک حقیقت پہ بہت سے پردے ہیں، آپ ایک پردہ ہٹاتے ہیں، تجسس پھر بیدار ہوتا ہے، تلاش و جستجو پھر پیدا ہوتی ہے کہ پروردگار اس کے بعد کیا پردہ ہے، پھر اس کے بعد وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، پھر تجسس پیدا ہوتا ہے اس کے بعد کیا ہے، انسان میں تجسس تو ہے، پھر پردہ ہٹتا ہے، پھر حقیقت کھلتی ہے، پھر پردہ ہٹتا ہے، پھر حقیقت کھلتی ہے، پھر پردہ ہٹتا ہے، پھر حقیقت کھلتی ہے، حتیٰ کہ ہر حقیقت اپنی پوری شیپ کے ساتھ انسان کے سامنے آ جائے اور ہر پردہ ہٹ جائے، پھر اسے کہتے ہیں اللہ کہ ہم نے یوں نہیں کیا کہ ایک پردہ ہو اور ابراہیم میں تجسس رہ جائے، یوں بھی نہیں ہوا، ہم نے وہ بھی ہٹا دیا، پھر اگر آپ میں تجسس پیدا ہوا ہم نے اسی کو ہٹا دیا، اس طرح ہٹاتے گئے ہم کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جہاں جا کے تلاش و جستجو میں سیٹسفائی ہوئے، مطمئن ہوئے، جہاں جا کے ہم نے وہاں پہ آپ کی معراج کو روکا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت۔ ملکوت السماوات والارض، ہم نے کائنات کی ہر حقیقت کو کھول کے رکھا ان کے سامنے، پوری حقیقتوں کو واشگاف کیا۔ اب اس کے بعد ایک اور معراج کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی، کہ جو آپ نے کلام کیا۔ ملکوت السماوات والارض کائنات کی ہر حقیقت ہے، اور معراج حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیب ہوا وہ کلام کی صورت میں تھا، اور کلام بھی براہ راست نہیں تھا، بالواسطہ تھا، واسطے کے ساتھ۔ واسطہ کیا تھا؟ درمیان میں ایک درخت تھا کہ جسے قرآن ذکر کرتا ہے، اور شجرہ کا لفظ قرآن مجید چونکہ خود بولتا ہے، لہذا اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے
کہ بھئی درخت میں یہ ہمت یہ طاقت کہاں سے آئی؟ اب درخت کو واسطہ بنایا اللہ نے، اور درخت سے آواز آتی تھی، درخت سے آواز آتی تھی اور اس سے پھر رب سے کلام ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام کیا اور نور کی شعائیں درخت پہ محسوس ہوتی، آواز درخت سے آتی۔ اس لیے یہاں پہ ایک بات اور بھی کہ اگر وہ جیسے حضرت شمس تبریزی رحم اللہ کے بارے میں ہے، مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی کہ آپ سے کہا گیا کہ فلاں شخص کے بارے میں کہ یہ بادشاہ کا بیٹا تھا، وہ فوت ہو گیا، تفصیل کی بجائے اختصار کہ بادشاہ کا بیٹا تھا، فوت ہو گیا، آپ کو بلایا گیا اور آپ نے اس پہ ہاتھ رکھا اور کہا کم باذن اللہ، تو وہ نہیں اٹھا، پھر فرمایا کم باذن اللہ، پھر بھی نہیں اٹھا، پھر فرمایا کم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، پھر بھی نہیں اٹھا۔ آپ نے فرمایا کم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، اور وہ کھڑا ہو گیا۔ اب کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت نامناسب سی بات ہے، کم باذن اللہ کہا تو نہیں اٹھا، کم باذنی کہا تو اٹھ گیا۔ آپ نے کہا میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، تو یہ تو بات درست معلوم نہیں ہوتی، بظاہر درست نہیں معلوم ہوتی، لیکن آپ نے اس کا جو جواب دیا وہ بہت خوبصورت جواب تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب تک میری زبان کہہ رہی تھی کم باذن اللہ، کم باذن اللہ جب تک میں نے کہا اس وقت تک یہ نہیں اٹھا، اس لیے کہ اس وقت تک میری زبان کہہ رہی تھی کم باذن اللہ، میری زبان کہہ رہی تھی، خود کہہ رہی تھی، میرا بدن انوالو تھا، میری زبان کہہ رہی تھی، میں کہہ رہا تھا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ، پھر میں نے کہا کم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ کئی بار میں نے تکرار کیا لیکن اس کے باوجود وہ نہیں اٹھا، لیکن جب میں نے کہا کم باذنی تو پھر میری کیفیت عجیب سی ہو گئی تھی، میں ایک عجیب سی کیفیت کا شکار ہوا، پھر میں نہیں بولا، میری زبان پہ میرا رب بولا تو یہ کھڑا ہو گیا۔ اس میں حیرانی کی بات نہیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے علماء اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اگر درخت پہ رب کلام کر سکتا ہے تو پھر بندگان خدا کی زبان پہ بھی رب بول سکتا ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا اور کلام ہی آپ کی معراج تھی، کلام ہی آپ کا عروج تھا، اس لیے اس کے بعد کا پردہ کسی فرد بشر پہ ہٹایا نہیں گیا، کلام کے بعد کا۔ یہ ایک بہت اہم چیز ہے کلام کا ہونا، کلام بھی معراج ہے، کلام بھی معراج ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ کسی پیغمبر کی عظمت سے کسی نبی کی کمی کرنا مقصود نہیں ہوتا، ہر نبی اپنے مقام پہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، شان والا ہے، عظمت والا ہے، لیکن قرآن خود فرماتا ہے کہ ہم نے ذرا فضیلتیں جدا جدا دی، عظمتیں ذرا جدا جدا دی ہیں، لیکن مقام نبوت اور رسالت میں سب بے مثل و بے مثال ہیں، سب شان والے ہیں، عزتوں والے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلام ہوا اپنے رب سے، تو آپ خود چل کے جاتے اور اس مقام تک پہنچتے۔ آپ جب تشریف لے کے گئے تو تورات آپ کو دی گئی، تو آپ تورات کو خود اٹھا کے لائے۔ قرآن مجید کے اپنے الفاظ ہیں کہ آپ تورات کو اٹھا کے لائے اپنی قوم میں، اور اپنی قوم میں آپ نے رکھی، یعنی کتاب لینے کے لیے آپ تشریف لے گئے اور اللہ نے آپ کو کتاب عطا فرمائی۔ لیکن کتاب لینے سے پہلے بھی چند شرائط آپ نے پوری فرمائی، اس شرائط کی تکمیل کے بعد کتاب عطا کی گئی۔ قرآن مجید فرماتا ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے
روزوں کی بات کی اور آپ نے پھر 30 روزے رکھے، پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ 40 مکمل کریں، پھر آپ 40 مکمل کر کے وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ 40 لَيْلَةً کہ پھر آپ نے 40 کو مکمل کیا، یعنی کچھ شرائط کے ساتھ۔ پہلے آپ نے ان شرائط کو پورا کیا، ان شرائط کی تکمیل کے بعد پھر اللہ نے آپ کو کتاب عطا کی۔ اب یہ بہت عظمت کی بات ہے کہ کسی کا جانا اور اللہ سے گفتگو بھی فرمانا اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کو بھی لانا، اور پھر وہ لکھی ہوئی تھی، مکمل شیپ میں ملی تھی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 23 سال تک قرآن مجید آپ پہ نازل ہوتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چند شرائط کے ساتھ گئے اور وہاں جا کے خود لے کے آئے، اور مکمل شیپ میں آئی، مکمل صورت میں دی گئی، آپ کو تختیوں کی صورت میں لکھی ہوئی دی گئی، لکھی ہوئی دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ترتیب نہیں دیا تھا، آپ نے اس کو ترتیب نہیں دیا، بلکہ جو دیا گیا اسی کو لے آیا۔ لیکن قرآن مجید کو انسان دیکھتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔ اس سے اگلی بات میں عرض کروں گا بعد میں کہ قرآن مجید کے بارے میں انسان حیران رہ جاتا ہے کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اللہ نے کسی شرط کو پیش نہیں کیا، کسی شرط کو نہیں رکھا، کوئی شرط نہیں رکھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب آئے اور انہوں نے عرض کی پڑھیے، آپ نے نہیں پڑھا، پھر اس کے بعد 3 بار کہنے کے باوجود آپ نے نہیں پڑھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب اللہ کا نام لیا تو رسول اللہ نے فوراً فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ جہاں پر تھے وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پہلی وحی لائے۔ 23 سال مکمل ہونے تک رسول اللہ چل کے کہیں نہیں گئے، چل کے کہیں نہیں گئے۔ اللہ کے پیغام کی وصولی کے لیے ایک خادم رکھا میرے رب کریم نے، ایک خدمت گزار رکھا فرشتہ، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو پیغام ملتا، جس سچویشن سے گزرتے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت سے گزرتے، جو مسئلہ سامنے آتا، جو بات سامنے آتی، جو چیز سامنے آتی، پھر اس کے بعد پھر رب کریم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے جاؤ اس مسئلے کا حل میرے پیغمبر کو بتاؤ، جائیے بتائیے کہ اللہ یہ پیغام دیتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں، اور یہ پیغام دیتے ہیں، یہ پیغام دیتے ہیں۔ آپ جس مقام پر تھے، آپ مکہ المکرمہ میں تھے تو وہی مکہ میں آئی، آپ مدینہ طیبہ میں تھے تو وہی مدینہ طیبہ میں آئی۔ گویا پیچھے پیچھے کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے استاد تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ان کی غلط فہمی ہے اپنی، ہم انہیں کچھ نہیں کہتے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ استاد کہلائے جائیں تو استاد تو پھر جگہ جگہ شاگرد کے پیچھے تو نہیں پھرتا بھائی، استاد تو ایک جگہ پہ رہتا ہے، شاگرد کشا کشا مختلف مقامات سے آتے ہیں، اور اگر ایسا ہو جائے کہ استاد کشا کشا مختلف شاگردوں کے گھر میں جانے لگے پھر تو استاد کی حالت تو بگڑ جائے گی بیچارے، استاد کی تو کوئی حالت نہیں رہے گی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اگر مانا جائے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، تو استاد کی عزت کا تقاضا اسلام کی نظر میں یہ نہیں ہے کہ وہ کشا کشا مختلف جگہوں پہ جائے، بلکہ یوں کہا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بطور پیغمبر، بطور خادم مقرر کیا تھا کہ میرا پیغمبر اگر آرام فرما رہے ہو تب بھی وہی لے جائیں، میرے پیغمبر جاگ رہے ہو تب بھی وہی لے جائیں، میرے پیغمبر مکہ میں ہو تب بھی وہی لے جائیں، میرے پیغمبر مدینہ میں ہو تب بھی وہی لے جائیں، میرے پیغمبر لڑ رہے ہو تو بھی وہی لے جائیں، میرے پیغمبر بات کر رہے ہو تو بھی وہی لے جائیں، میرے پیغمبر گھر میں ہو تو بھی وہی لے جائیں، میرے پیغمبر صحابہ میں ہو تو بھی وہی لے جائیں۔ بس آپ یہ نہ دیکھیں کہ پیغمبر کہاں ہے، جہاں جہاں میرے پیغمبر ہو وہاں وہاں آپ نے جانا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تقریباً 23,000 مرتبہ سے زیادہ آئے زمین پہ، وہی لے کر 23,000 مرتبہ سے زیادہ آئے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سال کے عرصہ میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اوپر سے نیچے فرشتے کا آنا یہ بتاتا ہے کہ جبرائیل کی معراج کیا تھی۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر پیغمبر کی بارگاہ میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ 6 مرتبہ 7 مرتبہ آئے. کسی پیغمبر کی بارگاہ میں سینکڑوں مرتبہ نہیں آئے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 23,000 مرتبہ سے زیادہ تشریف لائے، حاضر ہوئے. یہ بتاتا ہے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہے. یا تو یوں تھا، یوں کہہ لیجئے نا، کہ یا تو یوں تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پیغمبر کی بارگاہ کو دیکھا، پیغمبر کی صورت پاک کو دیکھا، شاید ان کا من بھی چاہتا ہو کہ بار بار دیکھا جائے، ان کا بھی دل چاہتا ہو کہ بار بار دیکھا جائے. اور پھر کمال پیغمبر کے حسن میں یہ تھا اور یہ ہے، یہ تھا اور یہ ہے اور یہ رہے گا. حدیث پاک کی کتاب لکھنے والے، آپ کے شمائل کے حوالے سے لکھنے والے اور صحابہ کی روایات کرنے والے، کہ صحابہ جو روایات کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے چہرے پاک کو اگر ایک مرتبہ دیکھا جائے تو طلب بڑھ جاتی تھی، پیاس بڑھ جاتی تھی. پھر دیکھتے پھر پیاس بڑھ جاتی، پھر دیکھتے پھر پیاس بڑھ جاتی، یعنی پیاس بڑھتی تھی. ایک شے کو مسلسل دیکھا جائے تو پیاس کم ہوتی ہے. یہ اصول زندگی ہے، یہ اصول زیارت ہے کہ کسی چیز کو بار بار دیکھا جائے طلب کم ہوتی ہے، پیاس نہیں بڑھتی. لیکن پیغمبر کے چہرہ پاک کا کمال یہ تھا کہ جتنی بار دیکھیں اتنی بار پیاس بڑھتی تھی. اور یہ بات محسوس اس طرح ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا اتنی بار آنا، قرآن کی آیات تو 6,000 ہے، قرآن کی آیات پاک تو 6,666 ہیں. آپ اگر قرآن کی خاطر آئے ہوں گے تو پھر تو 6,666 بار آئے ہوں گے، لیکن 23,000 مرتبہ آپ تشریف لائے زمین پہ. تو کیوں آئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی آئے، کوئی اور چیز بھی کھینچ کے لائی آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، کوئی اور طلب، کوئی اور پیاس، کوئی اور جستجو بھی آپ کو کھینچ کے لائی پیغمبر کی بارگاہ میں. ورنہ اگر قرآن ہی کو لے کے آتے تو پھر آپ 6,666 مرتبہ ہی آتے اور تعداد اتنی ہی لکھی جاتی. لیکن اس سے اتنی زیادہ تعداد یہ بتاتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام میں بھی پیاس تھی اور طلب تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بطور خادم جب آپ کو معراج نصیب ہونے لگا تو بطور خادم آئے آپ کے پاس. اور استاد کبھی شاگرد کے پاؤں کو نہیں چھوڑتے، اور با ادب شاگرد کبھی استاد کی طرف پاؤں کرتا نہیں. با ادب شاگرد کبھی پاؤں استاد کی طرف کرتا نہیں ہے اور کبھی پیٹھ بھی نہیں کرتا، بے ادبی اور بے باکی سے دیکھتا بھی نہیں ہے. چونکہ ہم خود طالب علمی کے دور سے گزرے ہیں، شاگردی کے دور سے گزرے ہیں، تو با ادب شاگرد پاؤں نہیں کرتا. ہمیں تو اچھی طرح یاد ہے کہ ہم اگر 12 گھنٹے 14 گھنٹے اگر ہم بیٹھتے تو کبھی 2 زانو ہو کے بیٹھتے اور کبھی ایک ٹانگ بچھا کے اور ایک ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھتے. 14 گھنٹے بیٹھتے تو بھی اسی حالت میں بیٹھتے، میں اچھی طرح یاد ہے. با ادب شاگرد کبھی پاؤں نہیں کرتا، لیکن شاگرد کے لیے استاد کے پاؤں چومنا عزت کا باعث ہے، والدین کے پاؤں چومنا، بزرگوں کے پاؤں چومنا عزت کا باعث ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آرام جب فرما رہے تھے تو آپ نے ان کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا. یہ بتاتا ہے کہ آپ استاد نہ تھے. پہلی وحی میں کچھ لوگ وہ جو اشکال ہے، وہ جو شک پیدا ہوتا ہے کہ آپ استاد تھے، وہ اس حوالے سے تھا کہ آپ نے کہا اقرا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نہیں پڑھ سکتا، یہ لفظ آپ نے فرمائے. پھر آپ نے سینے سے لگایا بھینچا زور سے، پھر اس کے بعد کہا اقرا پڑھیے. آپ نے فرمایا ما انا بقاری. پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑا، پھر اس کے بعد بھینچا اور بڑی شدت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ. وہ فرشتہ جو اپنا پر مار کے زمین کو الٹا دیتے تھے، پیغمبر کے پاک کو سینے سے لگا کے پوری قوت کے ساتھ بھینچ رہے ہیں اور سینے سے لگا رہے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں اقرا، پھر بھی آپ نے نہیں پڑھا. پھر جب آپ نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے،
حضرت جبرائیل علیہ السلام 3 مرتبہ بھینچا تو ذہن میں نہ آیا کہ پیغمبر اقرا کے انتظار میں نہ تھے، صرف اقرا کے انتظار میں نہ تھے کہ پڑھیے، اس بات کے، اس لفظ کے انتظار میں نہ تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جھولی کبھی کسی انسان کے سامنے، کسی فرشتے کے سامنے پھیلائی نہیں ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے پیغمبر پاک کہ یہ اقرا کہہ رہے ہیں پڑھیے، میں نے ان سے تو پڑھنا نہیں ہے، میرے علم کی سارے خزانے تو کسی اور کے پاس ہیں۔ آپ نے خود فرمایا کہ ادبنی ربی فاحسن تادیبی، کہ میرے پروردگار نے مجھے سکھایا ہے، میں کسی انسان کے سامنے، کسی فرشتے کے سامنے جھولی پھیلا کے نہیں گیا۔ آپ تو دراصل انتظار میں تھے کہ یہ جبرائیل جو میرے پاس ہیں 3 مرتبہ بھینچا، تو مفسرین یہاں پہ محدثین ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ جب سینے سے لگایا تو آپ کے دل میں آیا، دل میں اس لیے نہیں آیا کہ ان کے کوئی خاص اپنے دل میں آیا، بلکہ پیغمبر کا سینہ جب ان کے سینے سے لگا تو انہیں ادراک ہوا کہ میں صرف اقرا پہ کیوں رکا ہوا۔ پیغمبر کا سینہ لگا، وہ جو فرشتہ جو خدا کی وحدت کے جلووں میں رہتے تھے انہیں بھی پیغمبر پاک نے دراصل توحید سکھائی ہے، وحدت سکھائی ہے، اور وہ جلوہ عطا کیا کہ آپ پھر اقرا پہ نہیں رکے۔ آپ نے 3 مرتبہ یعنی سینہ لگا پیغمبر پاک کا جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سینہ سے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ میں اقرا پہ کیوں رکا ہوں، ذرا آگے تو پڑھ کے دیکھ لوں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، جب اللہ کا نام لیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان پہ جیسے ہی یہ لفظ آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ ایک کیفیت حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قلب میں پیدا ہوئی۔ پھر آپ نے مجھے یہ بتائیے کہ لفظ اقرا کہنا، تو یہ چھوٹا سا جو بچہ ہے، کچھ لوگ علم پہ اعتراض کرتے ہیں نا، اس حوالے سے علم پہ اعتراض کرتے ہیں پیغمبر پاک کی۔ میں چھوٹی سی بات کرتا ہوں، مجھے بتائیے ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اسے کہتا ہوں اقرا، صرف لفظ اقرا کہتا ہوں، کیا وہ لفظ اقرا بھی نہیں دہرائے؟ کوئی چھوٹا سا بچہ ہے جو صرف بول سکتا ہے، صرف بولنے کی طاقت رکھتا ہے، آپ اس کے سامنے اقرا کا لفظ بولیں، کیا وہ لفظ بھی نہیں دہرائے گا؟ کیا اس کو لفظ دہرانا بھی نہیں آئے گا؟ پھر پیغمبر پاک نے جب فرمایا کہ مانا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، کچھ لوگ کہتے ہیں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، یہ صرف لفظ یہ نہیں پڑھ سکتا، میں میری شان کے لائق ہی نہیں لفظ پڑھنا، میری عزت کے لائق ہی نہیں لفظ پڑھنا، صرف اقرا پڑھ دینا یہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ اس میں رب کا نام نہیں آتا میں نہیں پڑھتا، کسی اور کی بات کو نہیں کہتا۔ لفظ اقرا دہرانا تو بہت آسان کام ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ بھی دہرا سکتا ہے۔ پیغمبر پاک کا یہ فرمانا کہ میں نہیں پڑھنے والا، اس سے پیغمبر کے علم پہ اعتراض کرنا تو خود اپنی جہالت ہے انسان کی۔ بھائی چھوٹا سا بچہ لفظ اقرا کہہ سکتا ہے، لیکن پیغمبر جس طرح خدا کی وحدت میں ڈوب کے اقرا کہنا چاہتے تھے، ابھی جبرائیل اس مقام تک پہنچے نہ تھے، ابھی اس کیفیت تک حضرت جبرائیل پہنچے ہی نہ تھے، لیکن جب 3 مرتبہ سینہ مصطفیٰ سینہ جبریل سے لگا تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوڑا سا ادراک ہوا کہ پیغمبر پاک کس مقام پہ جا کے یہ لفظ کہنا چاہتے ہیں، تو پھر انہوں نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے قدمین کو چوما اور معراج کے لیے آپ اٹھے تو آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو اپنے پاس بلانا چاہ رہے ہیں اور فرشتے آپ کی زیارت کے لیے بیتاب اور بے قرار ہیں، آسمان آپ کی آمد کے لیے سجا دیے گئے، کائنات تمام سج گئی، اور سج اس لیے گئی کہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر ذرے پر، دنیا کی ہر حقیقت پر، ہر انسان پر، ہر مخلوق پر، آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، عرش کی مخلوق ہو یا فرش کی مخلوق ہو، ہر مخلوق پہ یہ واضح ہو جائے کہ اگر رب جیسا کوئی نہیں ہے تو پھر جسے رب بلائے
اس جیسا بھی کوئی نہیں کہ جسے رب بلائے اس طرح کہ پوری کائنات سجا ڈالے اور یہ بتائے کہ یہ میرا مہمان ہے، ذرا اسے دیکھنا، کبھی تم نے اس جیسا مہمان بھی دیکھا؟ ہم نے لاکھوں مہمان آئے دنیا میں، انسانوں کے مہمان بنے، ہم نے بھی باقی انبیاء کو بھی مہمانی کا شرف بخشا، ہم ان کے میزباں بنے اور وہ ہمارے مہمان بنے، لیکن تم نے بہت سے ہنسی میزباں دیکھے ہوں گے، بہت سے ہنسی مہمان دیکھے ہوں گے، لیکن اس جیسا مہمان بھی کبھی دیکھا؟ ہر ذرے کو بتایا، کائنات کی ہر حقیقت کو بتایا، اس لیے ہر حقیقت کو بتایا کہ جو حقیقتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی تھیں اور جن حقیقتوں سے آشنا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے، وہ بھی آپ کو خوش آمدید کہنے کے لیے مسجد اقصی میں موجود تھے۔ بڑی بڑی حقیقتوں کو دیکھنے والے جب آمد کیا انتظار کر رہے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حقیقتوں کو دیکھنے والے انتظار کر رہے تھے، یقیناً وہ حقیقتیں بھی منتظر تھیں اس بات کی۔ پھر اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے، آسمان کو دستک دیتے، تو فرشتہ یہ پوچھتا کہ کون ہے؟ وہ کہتے جبرائیل، حدیث پاک میں جو آتا ہے۔ پھر وہ پوچھتے کہ ساتھ کون ہے؟ یعنی اکیلے جبرائیل کو اجازت نہ تھی اس وقت، ساتھ والے کا پوچھتے۔ پہلے آسمان میں حدیث پاک کو آپ دیکھیے، جتنی بھی حدیث پاک معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آئیں، ان میں ایک بہت تفصیلی حدیث پاک آتی ہے پورے سفر معراج کے حوالے سے۔ دستک دیتے، آواز دیتے، وہ پوچھتا، اندر والا دربان پوچھتا کہ بھئی کون ہے؟ وہ کہتے میں جبرائیل ہوں۔ کہتے ساتھ بھی کوئی ہے؟ مطلب یہ تھا کہ بہت دیر ہو گئی انتظار کرتے کرتے، بہت وقت گزر گیا، ہم بھی چاہتے تھے کہ زیارت سے مشرف ہو، اس لیے کہ جو فرشتے، اگر 70,000 فرشتے پیغمبر پاک کی مزار پاک کا طواف کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کی باری زندگی میں نہیں آتی، پھر زندگی میں نہیں آئے گی، ان کی باری کبھی بھی نہیں آئے گی۔ یہ تو خوش قسمت مسلمان ہے کہ جس کی کئی بار باری آ جاتی ہے۔ اگر پاکیزگی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو فرشتے کی کئی بار باری آنی چاہیے تھی، لیکن فرشتوں کی باری ایک بار آتی ہے اور مسلم کی باری کئی بار آتی ہے۔ یہ کرم ہے پیغمبر پاک کا۔ تو پوچھا جاتا تھا کہ آپ کے ساتھ کون ہے، اس لیے کہ اس وقت جبرائیل مہمان نہ تھے کہ آتے اور چلے جاتے، اس وقت اصل مہمان کا انتظار تھا اور اس کے بغیر دروازہ کھلنا نہیں تھا۔ اگر وہ نہ ہوتے تو حضرت جبرائیل واپس جاتے اور انہیں لے کے آتے، رب کا حکم یہی تھا۔ تو آپ اس طرح گئے کہ ہر آسمان پہ آپ کا استقبال کیا گیا، عزت کی گئی۔ اس لیے قرآن کہتا ہے، قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ، عزت اگر ہے تو اللہ کی خاطر ہے، وَلِرَسُولِهِ، اگر کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی عزت والا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً بڑی عزتوں والے لوگ موجود ہیں، لیکن اللہ کے بعد جو عزت کا مقام ہے کہ لا يمكن الصلاة كما كان حقه، کہ کوئی زبان ایسی نہیں ہے جو پیغمبر پاک کی عظمت کا بیان کر سکے۔ ایک شعر جو انہوں نے مصرع کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، بس اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد عزتوں کے مالک صرف پیغمبر ہے۔ تو عزتوں کا مقام دیا گیا، عزتیں تو بہت کے پاس آئی، لیکن جو مقام پیغمبر پاک کو نصیب ہوا میزبانی اور مہمانی کے اعتبار سے، وہ مقام کسی اور کو نصیب نہ ہو سکا۔ اور کمال یہ ہے، اس سے ایک بڑا لطیف سا اشارہ، بڑا نازک سا اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم الانبیاء ہونے کی طرف بھی ہے کہ آپ کے بعد کوئی بدبخت نبوت کا دعویٰ بھی کرے تو نبی نہیں ہو سکتا۔ ایک لطیف سا اشارہ، بہت بڑی حقیقت کا اشارہ کیا ہے کہ ہر نبی کی نبوت اس جہاں کے لیے خاص تھی، مقام خاص تھی۔ کہاں خاص تھی؟ مقام میں۔ مقام یہ ہوتا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شے کب کہہ سکتے ہیں، جب ہم لفظ کب کہتے ہیں مکہ کے لیے کہتے ہیں، جب ہم لفظ جب کہتے ہیں مکہ کے لیے کہتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں اس تک کہتے ہیں، یہ مکہ کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ کہاں ہے وہ؟
یہ مکہ کے لیے آتا ہے، جہاں ہے وہ یہ لفظ مکہ کے لیے آتا ہے. اور ہر نبی کی نبوت کا دائرہ ایک زمانے تک خاص تھا اور ایک قوم تک خاص تھا اور ایک وقت تک خاص تھا. بھائی اس وقت تک پیغمبر رہیں گے، پھر اس کے بعد دوسرے نبی آ جاتے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پھر اور نبی آ جاتے، پھر اس کے بعد اور نبی آ جاتے. ایک خاص وقت نبوت کا، ایک خاص قوم نبوت کے لیے، اصلاح کے لیے، اور ایک خاص زمانہ نبوت کے لیے، اور ایک خاص مقام اور دائرہ ایک نبوت کے لیے تھا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جہاں میں جب فرمایا گیا تو فرمایا گیا پیارے حبیب آپ کہہ دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے کہ میں پورے عالم انسانیت کی طرف نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. لیکن کوئی سوچ سکتا تھا کہ جب فرمایا گیا قل یا ایھا الناس، اے لوگو، انسان سے بات کی گئی، انسان سے بات کی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ نبوت کا دائرہ انسان تک ہو. پھر اس کے بعد آسمان پہ لے جایا گیا. کسی کے ذہن میں آ سکتا تھا کہ نبوت کا دائرہ ہو سکتا ہے مکان تک ہو، اور جب شے مکان تک ہو تو لمیٹڈ ہوتی ہے. جب شے مکان تک ہو بات مشکل تو نہیں ہو رہی. مکان تک جب بات ہو، مکان تک جب محدود ہو، اس میں حد آ جاتی ہے، لمٹ آ جاتی ہے. اگر مکان تک بات ہوتی، مکان جب ختم ہوتے تو نبوت بھی ختم. بھئی قیامت تک ہوتی نا بات. اگر یہ مکان دنیا ختم ہو گئی تو پھر نبوت بھی ختم ہو جاتی. پھر قیامت تک نبوت ہوتی، قیامت کے بعد سب نبی یکساں ہو جاتے، سب نبی یکساں ہو جاتے. لیکن اللہ نے مکہ سے بلند کیا، مکہ سے بلند کیا، آسمان سے بلند کیا، دوسرے سے بھی بلند کیا جو مکہ کے اندر ہے. پھر اس کے بعد آگے لے کے گئے، پھر سدرۃ المنتہا تک گئے جو مکہ کے اندر تھا. اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کی حد رک گئی چونکہ مکہ تک تھی. حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی مکہ تک رہ سکتے تھے، آگے نہیں جا سکتے تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے کے گئے. کہاں گئے؟ مکہ سے لا مکہ کا سفر کیا، مکہ سے لا مکہ تک کا سفر کیا. کیوں؟ یہ دراصل ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ دنیا رہے نہ رہے، یہ مکان رہے نہ رہے، اس پہ فنا آنا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اللہ نے پیغمبر پاک کو دنیا سے بلند کیا، عرش سے بلند کیا، آسمان سے بلند کیا، سدرۃ المنتہا سے بلند کیا، لا مکان میں لے کے گئے اور یہ بتایا یہ مکان رہے نہ رہے تب بھی میرا پیغمبر پیغمبر ہی رہے گا، تب بھی میرے پیغمبر پیغمبر ہی رہیں گے. جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ میرے پیغمبر ختم نبوت کے اختتام کرنے والے ہیں اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر میں مکان تک بات کہتا تو مکان ختم ہوتا، نبوت ختم ہو جاتی. میرے پیغمبر کو لامکان دکھایا تاکہ پتہ چل سکے کہ رب جب تک باقی ہے میرے نبی کی نبوت باقی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا، عظمت مصطفیٰ، مرحبا مرحبا. انسان سے وابستہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی نبوت، قوم سے وابستہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی نبوت، دنیا سے وابستہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی نبوت، فرشتوں سے وابستہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی نبوت، آسمان سے وابستہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی نبوت، عرش اور لوح و کرسی سے وابستہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے میرے پیغمبر کی نبوت کا کہ یہ ختم ہو جائے تو پیغمبر کی نبوت ختم ہو جائے. یوں نہیں ہوا. اس لیے اللہ نے لامکان میں بلایا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس نبوت کا تعلق براہ راست اپنے رب کے ساتھ ہے کہ جب تک رب باقی ہے میرا پیغمبر خاتم الانبیاء. اور اس کے بعد بھی کوئی بدبخت دعویٰ کرتا ہے تو اس کی اپنی کمزوری ہے. گویا معراج در اصل اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرے پیغمبر کی نبوت مکہ کے اندر قید نہیں ہے، میرے پیغمبر کی نبوت مکہ کے اندر قید نہیں ہے، مقید نہیں ہے، کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے. زمانہ ختم ہو جائے گا تب بھی میرا پیغمبر نبی رہے گا، زمانہ ختم ہو جائے گا
مکان ختم ہو جائے گا، زمان ختم ہو جائے گا، دنیا کا نشان ختم ہو جائے گا، تب بھی میرا پیغمبر نبی راج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دراصل آپ کو لامقام میں لے جانے کا جو اشارہ ہے اسی حقیقت کی طرف ہے کہ ہر پیغمبر کی نبوت زمانے کے ساتھ ہے، مکان کے ساتھ ہے، قوم کے ساتھ ہے، افراد کے ساتھ ہے، لیکن میرے پیغمبر کی نبوت کا تعلق ان سے نہیں ہے، ان سے ماورا ہے۔ یہ چیزیں نہ بھی رہیں گی تب بھی میرے پیغمبر کی نبوت برقرار رہے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے کہ پاک ہے وہ پروردگار جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور مسجد اقصیٰ کے آس پاس بڑی برکتیں ہیں، اور وہ چاہتا کیا تھا پروردگار؟ تاکہ اپنی نشانی آپ کو دکھا دے، اور اس حقیقت پہ غور رکھنا چاہیے کہ رب کریم کوئی بے بس اور مجبور نہیں ہے، بلکہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ صلاۃ و سلام کے لیے